السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنے یہاں جو بڑے بڑے اسٹیج والے پروگرام ہوتے ہیں جن پر کافی خرچہ آتا ہے، تو کیا اس طرح کا پروگرام ہوتے رہنا چاہیے یا زمینی سطح پر کام کرنا چاہیے؟ مسجد میں جو امام موجود ہوتے ہیں ان کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں میں اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ سعودی عرب میں 10-15 سالوں سے دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہوں، اور یہاں پر جو دعوت و تبلیغ کا کام دعوتی مراکز کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے، بڑا فعال اور بہت ہی بہترین اور منظم طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر جو دعوتی ادارے ہیں تو ان اداروں میں ہر ایک زبان میں دعات ہوتے ہیں، تو ہر زبان کا داعی کسی کمپنی میں شرکے میں گیا اور اس شرکے میں جا کر اس شرکے میں موجود افراد کو کسی روم میں جمع کر کے، کسی ہال میں جمع کر کے، یا مسلمان ہیں تو مسجد میں جمع کر کے نماز کے بعد درس دیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں، کمپنیوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دعوتی مراکز پہ ہفتہ واری جمع ہوتے ہیں، اور یہاں جو دعات ہوتے ہیں وہ ان میں دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور الحمدللہ اس طریقے سے بڑا منظم طریقے سے لوگوں میں دعوت کا کام ہوتا ہے، اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو اس مشن سے جڑ جاتا ہے، اس دعوت سے جڑ جاتا ہے، اگر وہ صوفی ہوتا ہے تو اپنی اصلاح کر لیتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے یا بغیر علم والا ہوتا ہے تو نماز کی طرف، علم کی طرف اور دین کی طرف اس کی اندر رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو دعوتی مراکز کا مسئلہ ہے۔ سعودی عرب کے اپنے لوگوں کے اندر جو دعوتی کام ہے، یعنی عربوں کے اندر جو دعوتی کام ہے، تو یہ لوگ مسجدوں کے اندر ہی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں کی طرح یہاں پر اسٹیج والا بڑا بڑا جلسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر جو امام مسجد ہے وہ نمازوں کے بعد جو ہے درس دیتے ہیں، یا مساجد کے اندر جو قرب و جوار کے علماء ہوتے ہیں وہ علماء چاہے عصر کے بعد ہو یا مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو درس دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درس سے وہ لوگ مستفید ہوتے ہیں جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو درس سننا ہوتا ہے ان کو لامحالہ مسجد میں آنا پڑتا ہے، اور الحمدللہ یہاں تو ویسے بھی جو ہے نمازیوں کی تعداد اپنے ملکوں سے زیادہ ہے، تو بڑی خاموشی سے اور اچھے انداز میں یہاں دعوت کا کام ہوتا ہے۔ اور اگر ضرورت پڑتی ہے یہاں تو کسی دوسرے شہر سے بڑے عالم دین کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کو نہیں بلایا جاتا، ایک عالم کو بلایا جاتا ہے، اور کسی نماز کے بعد ایک درس ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، لوگ وہ سنتے ہیں اور جتنا سنتے ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ملکوں میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ایک ساتھ بہت سارے علماء کو دعوت دی جاتی ہے، بہت زیادہ اس پر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ کہاں کہاں سے سننے کے لیے آتے ہیں، تو اس سے وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے پیسے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اگر فائدہ تلاش کریں تو آپ کو فائدہ بہت معمولی نظر آئے گا۔ جتنی محنت کی جاتی ہے، جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسجد کو دعوتی سینٹر بنایا جائے، مسجد کے ذریعے دین کی تبلیغ کا کام کیا جائے، اور سماج و محلے کے اندر بھی دعوتی کام ہو۔ جو گاؤں میں، سماج میں جو علماء موجود ہیں، جو رہبر موجود ہیں، ان کے ذریعہ ماہانہ طور پر یا ہفتہ واری طور پر سماج میں بھی تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، لیکن مین سینٹر جو ہو مسجد کو بنایا جائے، اس سے لوگوں کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اس کی مثال لے لیں تبلیغی جماعت والی، تبلیغی جماعت کے بہت سارے اعمال ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑیں، یہ تو جماعت ہی جس انداز میں بنی ہے اور جس انداز میں کام کر رہی ہے تو ٹوٹل غلط ہے، لیکن اس کی ایک کیفیت کو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت والے جو گشت کرتے ہیں تو کسی بھی آدمی کو ٹچ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو انہیں مسجد میں بلاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ناپاک ہو تو سامنے والا بولتا ہے میں آج ناپاک ہوں، تو آئندہ سے وہ پاک رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئندہ جب کوئی تبلیغی جماعت والا اسے ٹوکتا ہے تو پاکی کی حالت میں رہتا ہے، اور پھر اس کو لے کر مسجد جایا جاتا ہے۔ یعنی ایک ناپاک رہنے والا آدمی اور مسجد سے دور رہنے والا آدمی اب وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اب وہ مسجد سے جڑ جاتا ہے، اور پھر اس طریقے سے تبلیغی جماعت والے لوگوں کو مسجد سے جوڑتے اور مسجد میں تبلیغ کا کام کرتے۔ بھلے یہ بلانے والے جاہل ہیں، تبلیغ کرنے والے جاہل ہوتے ہیں اور غلط طریقے سے جو ہے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو مسجد سے رشتہ جوڑنے کا اور تبلیغ کا جو کام ہے ان کا، یہ ایک بڑا عمدہ کام ہے۔
یہ کام دراصل ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں مسجد کو دعوتی سینٹر بنانا چاہیے اور نماز کے بعد مسجد کے اندر درس رکھنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ لوگ مسجد سے بھی جڑیں گے، نماز بھی پڑھیں گے اور بیان سے بھی مستفید ہوں گے. آپ بڑے بڑے جلسوں میں دیکھیں ساری رات جو ہے تقریریں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر اسی جلسے کی بات کریں، اسی دن کی بات کریں جس جلسے میں 50,000 لوگ جمع ہیں، تو اگر ایک دن کا جلسہ ہے اور 5 وقت کی نماز ہے تو 50,000 لوگوں میں سے پتہ نہیں جو ہے 1,000-2,000 لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی 5 وقت کی نماز. تو یہ ہمارا حال ہے. تو جب جو فریضہ ہے نماز وہ نہیں ادا ہوتا ہے تو پھر اس جلسے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے علاقائی پیمانے پر ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف مسجد ہی کے ذریعے کام ہو. علاقائی پیمانے پر علاقہ کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ مل کر جو مناسب ہو، ہفتہ واری، ماہانہ، اس طرح کا پروگرام کرنا چاہیے. اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کبھی کبھار باہر سے کسی عالم دین کو بلا کر خطاب کرایا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بڑے پیمانے پر جو اسٹیج شو کی طرح پروگرام ہوتا ہے تو اس پروگرام کا مجھے فائدہ نظر نہیں آتا ہے. اس کے بجائے ہم گاؤں کے لیول پر اور ہم جو ہے مقامی سطح پر دینی پروگرام کا انعقاد کریں. اس میں جو فائدہ ہوگا وہ دیر پا ہوگا اور اچھا فائدہ ہوگا. اس میں خرچ بھی کم ہوگا، محنت بھی کم ہوگی، اور جو بھی فائدہ ہوگا وہ دیر پا ہوگا. تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.